جلا دنیا کیا آ جاتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کوششیں تو ہیں ان کی، لیکن ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے جی، عطیہ اللہ ان کا مقابلہ کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو اور اپنے پولیٹیکل ورکروں کو یہ تنا. میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی، مرکزی کابینہ اور بی این پی کے دوستوں کی طرف سے ابراہیم بلاڑی جو کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کرنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور ان حالات میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی سیاست میں ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے. بلوچستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں ایڈوکیٹوں کی، وکلاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور آج ابراہیم صاحب نے جس بلوچستان نیشنل پارٹی میں اپنی باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے، یہ ہمارے تمام بلوچستان میں بسنے والے ان تمام لوگوں اور مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے. آج سے 4 دن پہلے ہمارے دوست جواد ایڈوکیٹ نے بھی بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور میرے خیال میں اس دن بھی میں نے کہا تھا اقتدار میں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن اور وہ اپوزیشن جہاں پر آپ ایوانوں میں بھی نہ ہوں، الیکشنوں کے انتظارات ہو رہے ہیں، کب الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ان حالات میں اور اس وقت کسی پولیٹیکل لوگوں کا اور سیاسی اور سوچ بوجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگوں کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، لوگ اپنے فیصلے سیاسی طور پر کرنے کے جو خود مختار ہیں. میں ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت، کچھ اور بھی ساتھی آ رہے تھے لیکن ٹریفک کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا ان کا آنا، لیٹ ان کی بھی شمولیت ہوگی تو آپ کو ہم مدعو کریں گے، چاہے وہ آج تھوڑی دیر بعد ہو جائے یا بعد میں. اور اس کے علاوہ جو حالات بلوچستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی بلوچستان کا ایسا علاقہ نہیں جو محفوظ ہے. روڈوں پر ڈکیتیاں ہیں، گھروں میں جو ہیں ڈکیتیاں ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے. آج صبح وڈ میں ایک اسکول ٹیچر جاوید لیڈی کا جو ہے مین آرچری روڈ پر اس کو قتل کیا گیا، لیکن نگراں حکومت، جس کو میں نے پہلے کہا تھا اس کے آنے سے بس ہم یہ سرمن ہے، یہ نگراں نہیں ہوگی، یہ کیئر ٹیکر کی بجائے یہ انڈر ٹیکر ہوگی. اور ان چند دنوں میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں پہ مسخ شدہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس بات کی یہ کا ثبوت ہے کہ یہ واقعتاً کیئر ٹیکر نہیں بلکہ انڈر ٹیکر حکومت ہے. تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا، الیکٹرانک اور پریس میڈیا سے جو ہے پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور وقت نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام کو آپ نے کوریج دینے کی کوشش کی ہے. اگر آگے کوریج نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ آپ کی قسمت اور ہماری قسمت. اس کے علاوہ آپ کے میں سمجھتا ہوں سوالات ہوں گے، ابراہیم ایڈوکیٹ سے بھی سوالات ہوں گے، مجھ سے بھی سوالات ہوں گے. سردار صاحب یہاں پر آپ نے دن ایک سیمینار میں کہا تھا کہ جی آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ کو انصاف تو نہیں ملتا. ہمارے وکلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، اس دن میں نے کہا تھا، تو اس کا مطلب آپ عدالتوں میں جانے کے چھوڑ کے آپ کسی جرگوں میں جا کے بیٹھیں گے، اپنے فیصلے جائیں گے؟ آپ تو کوشش کریں گے نا. اگر آپ کو سیشن کورٹ سے انصاف نہیں ملا، آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ سے آپ کو انصاف نہیں ملا، آپ سپریم کورٹ سے تک جائیں گے. ہم تو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہوں. جو لوگ پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہوئے ہیں ان کا ہمیں دیکھنا ہوگا
موازنہ کرنا ہوگا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور جن قوتوں نے، جس ریاست نے ان کو پارلیمانی سیاست سے دستبردار کرنے پر مجبور کیا ہے، اس ریاست کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ ہم پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور ہم ان قوتوں کو یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے۔ ہم ملک کے اندر رہتے ہوئے پارلیمانی طرز سیاست کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے۔ 1988 میں جو ہے میں پہلی مرتبہ منتخب ہو کے آیا تھا اسمبلی میں، اس کے بعد ہم لگاتار، کبھی اگر تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے کسی غیر آئینی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جمہوریت کی بحالی، آئین کی بالادستی کے لیے اگر کسی نے جدوجہد کی ہے تو ہمیں بھی اس جدوجہد میں اپنے سے انہوں نے پیچھے نہیں پایا ہوگا، تو ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہاں اگر کوئی ہمیں اس سے باز رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کھل کے سامنے آئے، کسی کے پیچھے نہ چھپے۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا نا، کسی کے پیچھے نہ چھپے، بڑی قوتیں نظر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ملک کی یہ صورتحال ایک دن یا میں نہیں بگڑی، یہ 70 سالوں سے جو ہم تجربات کرتے آ رہے ہیں، یہ ان کا جو ہے خمیزہ بھگت رہے ہیں۔ نہ یہاں پر پولیٹیکل جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، نہ ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہ پھل پھول کر سامنے آئیں، نہ ہی ہم نے عدلیہ کے نظام کو جو ہے نا اس طرح کے آزادانہ فیصلے کرنے کے لیے ہم نے اجازت دی۔ آپ کے میڈیا کو کئی ایسے قوانین نافذ کر کے ان پر بھی قدغن لگا دی گئی۔ یہ 75 سالوں کا جو ہم لوگوں نے بویا ہوا ہے، اس کا خمیزہ جو ہے، خمیزہ ہم اب بھگت رہے ہیں، اور یہ کسی کے ہاتھ میں آج دن تک ایسی جادو کی چھڑی نہیں آئی جو اس کو گھما کر اور اس ٹوپی سے جو ہے کوئی خرگوش نکل آئے، نہیں، یہ اس جادوگر کے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے صاحب اقتدار ہیں جو، ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ان تجربات سے ان کو اپنے تھنک ٹینک کو بٹھانا ہوگا، اس کا باقاعدہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، ان کو اینالائز کرنا ہوگا کہ اس کے قصوروار کون ہیں۔ آیا اس کے قصوروار سیاستدان ہیں، اس کی قصوروار جوڈیشری ہے، اس کی قصوروار میڈیا ہے، اس کی قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی قصوروار بیوروکریسی ہے۔ یہی وہ قوتیں ہیں نا جو اس ملک کو چلا رہی ہیں۔ کہیں پہ تو فالٹ لائن ہے، اس فالٹ لائن کو، اس کی مرمت کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ جی یہ فالٹ لائن ہے یہاں پر۔ ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جوڈیشری ذمہ دار ہے، جوڈیشری کہتی ہے میڈیا ذمہ دار ہے، کوئی تو ہے اس کا ذمہ دار۔ جب تک کہ ہم لوگوں نے کھلے دل سے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ناکامی، اپنی کوتاہیاں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے، اور جو سیاستدان ہے یا کوئی اور بھی ادارہ ہے وہ کھل کر ان گناہ گاروں کو گناہ گار نہیں کہلاتے، ان کی خوف کی وجہ سے، ان کی ڈر کی وجہ سے، یا اپنی فائلوں کی وجہ سے، یا اپنی مراتوں کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، تو یہ ملبہ جو ہے نا کسی ایک پر گرنے والا نہیں، یہ ملبہ گرے گا تو سب جو ہے اس کے نیچے دسیں گے، نہ میڈیا رہے گا، نہ جوڈیشری رہے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی، نہ سیاسی ادارے رہے گے۔ جلا دنیا کیا آ جاتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کوششیں تو ہیں ان کی، لیکن ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے جی، عطیہ ان کا مقابلہ کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو اور اپنے پولیٹیکل ورکروں کو یہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جیل میں بھی ساتھ رہے ہیں پچھلے ادوار میں، ریل میں بھی ساتھ رہے ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں میں کتنے لاپتہ افراد جو ہے بازیاب ہو گئے آپ ان کی کوششوں سے کی ہے؟ جی جب ہم ان کے ساتھ اتحادی تھے اس وقت میں نے پہلے بھی کہا 450 کے قریب بازیاب ہوئے تھے، اور اسی دوران تقریباً 1500 کے قریب لاپتہ کیے گئے تھے۔
ابھی جو تعداد روز بروز اتنی بڑھتی جا رہی ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ لاپتہ نہیں کیے گئے ہیں۔ بازیاب اگر ہوئے بھی ہوں گے، نہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کو پتہ ہے، نہ ہی مسنگ پرسن وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے لوگوں کے پاس پتہ ہے۔ اگر چھوڑا بھی جاتا ہے، ان کو ویرانے میں چھوڑا دیا جاتا ہے، اور ان کو شاید اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بازیابی کی خبر کسی تک نہ پہنچائے۔ تھینک یو تھینک یو۔